اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب کے مہینے میں بہت سے دن ایسے ہیں جن کی بہت زیادہ فضیلتیں اور برکتیں ہیں، جیسے کہ 6 رجب جس میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم وصال ہے۔ 13 رجب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا یوم ولادت ہے۔ اسی طریقے سے ایک رات ہے جو بہت افضل ہے اور بہت برکتوں والی ہے، یعنی 27 رجب کی رات۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو معراج کروائی، اور آج ہم ایسے ہی نکات بیان کریں گے کہ جو کتابوں سے نہیں بلکہ اللہ والوں سے ملتے ہیں، اور ہمیں ہمارے مرشد لجپال حضور سید جمال الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کی طرف سے عطا کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو مختلف معجزات عطا فرمائے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیگر معجزات عطا فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کہلائے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ مردے کو زندہ کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ کی اذن سے، مگر جب باری آئی اپنے محبوب کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایسے معجزے کو منتخب فرمایا، ایسی فضیلت کو منتخب فرمایا کہ جو نہ آپ سے پہلے کسی کو دی گئی نہ آپ کے بعد کسی کو دی جائے گی۔ وہ کیا تھی؟ وہ معراج تھی۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے معراج اور ایک ہے عروج۔ دونوں ہی بلندی کو کہتے ہیں۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ عروج ایسی بلندی کو کہتے ہیں جس کو ناپا جا سکے، جیسے کہ ماؤنٹ ایورسٹ پہاڑ ہے، دنیا کا سب سے بلند ترین پہاڑ، لیکن آپ اس کی بلندی کو ناپ سکتے ہیں، تو یہ عروج ہے۔ جبکہ معراج ایسی بلندی کو کہتے ہیں کہ جس کو ناپا نہ جا سکے، جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ بلندی عطا فرمائی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، نہ آپ سے پہلے کوئی اس مقام تک پہنچا نہ آپ کے بعد کوئی اس مقام تک پہنچے گا۔ تو یہ وہ معجزہ تھا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا۔ اب اگر ہم لفظ معراج کو دیکھیں تو اس کے ایک ایک حرف معراج موجود ہے، یعنی میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عین سے عرش الہی پر، را سے رات کے وقت، الف سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، اور جیم سے جسم کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے جسم کے ساتھ رات کے وقت ملاقات کی۔ آقا کریم علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے جسم کے ساتھ گئے اور رات کے وقت گئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رات کا وقت کیوں؟ اللہ نے رات کے وقت کا ذکر کیوں فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، رات کے وقت کیوں؟ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی رات کا خصوصی طور پہ اللہ نے ذکر فرمایا، حالانکہ اللہ کے لیے تو رات ہے ہی نہیں۔ یعنی اگر ہم یہاں بات کریں کہ ایک ملک میں دن ہے، تو دنیا میں کوئی ممالک ایسے بھی ہوں گے کہ جہاں رات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو رات کا ذکر فرمایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ کوئی ایک چیز بھی ایسی ہو کہ جس میں کوئی یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کی مدد شامل تھی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ سورج ہو اور کوئی یہ کہے کہ سورج کی روشنی مددگار ثابت ہوئی ان کو رستہ دکھانے کے لیے، نہ، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے، ان کی فضیلت کے لیے پاک رکھا کہ سورج کی بھی روشنی نہ ہو، اندھیرے میں راتوں رات اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو ملاقات کے لیے بلا رہا ہے۔ اچھا، اب جیسے ہی معراج شریف کا ذکر آتا ہے تو لوگوں میں ایک اختلاف پایا جاتا ہے۔ چند لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ معراج جو ہے یہ صرف ایک روحانی معاملہ تھا، جو کچھ بھی ہوا وہ خواب میں ہوا، آقا کریم علیہ السلام جسمانی طور پر کہیں بھی تشریف لے کر نہیں گئے، اور اسے آقا کریم علیہ السلام کا معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیسا معجزہ ہے کہ جس میں ایک خواب بیان کیا جا رہا ہے؟ خواب میں تو کوئی بھی کچھ بھی دعویٰ کر سکتا ہے، تو یہ خواب تو نہیں تھا۔ بہرحال اس پہ علماء نے مختلف دلائل دیے ہیں اور بہت سی اس پہ باتیں ہو چکی ہیں، مگر جو دلیل ہمارے مرشد لجپال حضور سید جمال الدین شاہ صاحب قادری چشتی نظامی و جمیع السلاسل دامت برکاتہم القدسیہ کی طرف سے عطا ہوا ہمیں، وہ دلیل یہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ
نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ یہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ معراج مومن کی نماز ہے۔ اب اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں وضو کر رہا ہوں، پھر میں نے 2 سنتیں ادا کیں، پھر میں نے 2 فرض پڑھے اور میری آنکھ کھل گئی، تو کیا میری نماز ہو گئی ہے؟ مفتیان کرام اور علماء کرام تو ایک طرف رہے، کوئی عام آدمی بھی یہ نہیں کہے گا کہ تیری نماز ہو گئی ہے۔ سب یہی کہیں گے کہ نہیں، خواب میں نماز نہیں ہوتی۔ تو اگر ایک مومن کی معراج خواب میں نہیں ہو رہی ہے تو پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج پاک کیسے خواب میں ہو سکتی ہے؟ تو یہ خواب ہرگز نہیں تھا۔ یاد رکھیے، آقا کریم علیہ السلام اپنے جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے، اور یہی اس معراج کا معجزہ تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کے جانے کے بعد وقت رک گیا، گویا یہ کائنات تھم گئی جہاں تھی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت نے فرمایا تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یعنی آقا کریم علیہ السلام جیسے ہی اس کائنات سے تشریف لے کر گئے تو کائنات کا نظام تھم گیا، ہر چیز رک گئی، وقت رک گیا، اور جیسے ہی آپ واپس پلٹے تو دوبارہ سارے کا سارا نظام اپنی روانی میں آ گیا۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا قرب خاص عطا فرمایا، اور اپنا ایک عظیم فضل معراج کی صورت میں اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور نہ صرف اپنے پیارے محبوب بلکہ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی بہت سے انعام و اکرام فرمائے۔ اور یہاں پہ ایک آخری بات جو ہم عرض کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات جو سب سے بڑا تحفہ اس امت کے لیے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا وہ نماز ہے۔ یعنی پہلے جیسے تذکرہ ہو چکا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی آقا کریم علیہ السلام کی معراج تو یوں ہو گئی، تو آپ کی امت کے لیے نماز کی صورت میں معراج کا اہتمام کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں عطا فرمائیں، آقا کریم علیہ السلام نے قبول کی، آپ واپس پلٹے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت کے لیے بہت بھاری ہوگا کہ وہ 50 نمازیں پڑھے، وہ نہیں پڑھ پائیں گے، آپ کم کروائیے۔ اسی طریقے سے 5 کم ہوئی، پھر واپس، پھر 5۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بار بار اصرار پر آقا کریم علیہ السلام واپس تشریف لے کر جاتے اور نمازیں کم کرواتے، پھر 5 نمازیں رہ گئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ پائے گی، کم کروائیے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ میں نے 5 دینی ہے؟ پھر 50 کیوں کہیں؟ کیا بتلانا مقصود تھا ہم لوگوں کو؟ کیوں موسیٰ علیہ السلام بار بار عرض کرتے رہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جائیے اور جا کے کم کروا کے لائیے؟ تو اس کے اندر جو راز ہے، جو نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی پر اپنا فضل فرماتا ہے، اپنا کرم فرماتا ہے، تو اپنے محبوب بندوں کے ذریعے سے فرماتا ہے۔ اللہ نے یہی بتانا تھا کہ مجھ سے جو میرا فضل چاہتا ہے، جو مجھ سے میری رحمت چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ مجھ سے کہ میں اس پہ انعام فرماؤں اپنا، تو رستہ ایک ہی ہے، وہ میرے حبیب کے ذریعے سے مجھ تک آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پہلے 50 اور پھر اپنے حبیب کے ذریعے سے ان کو کم کروایا، اس میں یہی نقطہ اور یہی راز چھپا ہوا ہے کہ اللہ اپنے پیاروں کی سنتا ہے اور اپنے بنائے ہوئے قانون تک بدل دیتا ہے۔ تو اللہ سے اگر اس کا فضل مانگنا ہے، اس کا قرب تک مانگنا ہے، تو اس کا ذریعہ اللہ والے ہیں۔ اللہ والے ہی ہیں جو آپ کو پکڑ کے اللہ تک لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کہا اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ اسے معاف فرمائے، اور جتنی اچھی باتیں تھیں جو اللہ والوں کی طرف سے ہمیں ملی، ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام کے اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور تمام اولیاء کرام کا ادب کرنے والا، ان سے محبت اور ان سے عشق کرنے والا بنائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔